ہم نے نبوت پہ پہرا، ختم نبوت پہ پہرا دیا. کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت پہ پہرا دی. کیا پہرا دیا؟ مجھے یہ سمجھاؤ نا. اللہ نے قرآن میں آیت اتار کے پہرا دے دیا ہے. اللہ نے NOC نہیں نکالی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آرڈر پاس کیا ہے. اور آرڈر ایسا ہے کہ یہ اس کے اوپر نو کمنٹس، اس کے اوپر جو کمنٹ کرے گا اس کا دماغ خراب ہے. اس لیے کہ اللہ نے کامنٹ کی جائز وہاں پہ اجازت ہی نہیں ہے، کوئی اس میں الاؤ ہی نہیں کیا کہ کوئی بندہ اپنا کامنٹ دے سکے کہ میں نبی کی نبوت پر پہرا دیتا ہوں. اللہ کے بندے تو کیا پہرا دے گا؟ مسلمہ کذاب آیا تھا، اسود بن کابوسی آیا تھا، وہ بھی تو نبی بن کے آئے تھے. لیکن یاد رکھو ساروں کو ایک ہی پیغام جاتا رہا. جب بھی کوئی نبی بن کے آیا نا تو سوال کرنے والے محب اہل بیت نے پہلا سوال یہ کیا تھا، بتا جب اتممت علیکم نعمتی، جب نعمتیں تمام ہو گئی تھی اور قرآن جو ہے نا وہ سارا اتر چکا تھا، بتا تو کون سی وحی لے کے آیا ہے؟ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ. دیکھو بات سننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے. دیکھو اگر کوئی آپ کو توریت کے بارے میں کہے کہ اس میں یہ تبدیلی ہو گئی ہے، وہ اپنے مذہب کے اندر بڑا کچھ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. آج رائٹر اور ہے، کل رائٹر اور ہے، پرسوں رائٹر اور ہے. مضمون، متن، عبارت، کلام، بیان سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. ہم باقی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جو اب ہیں ان پر نہیں رکھتے، صرف اس پر رکھتے ہیں جو محمد رسول اللہ پر اترا ہے. باقی کتابوں کے رائٹر کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے، جبکہ نبی یہ نہ کہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. بولو سبحان اللہ. اب کیا سمجھ آئی؟ ایک بات سمجھ آئی کہ جب انسان کے پاس پیغام حق ہو، پیغام صداقت ہو، سچا قانون ہو، سچا پیغام ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیغام سچا ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیا کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ راہیں کھول دیتا ہے. اب راہیں کیا ہیں؟ یاد رکھو راہیں یہ ہیں کہ آپ کو سچے لوگ نظر آئیں گے، جھوٹے نظر ہے. اب میں بتاؤں جھوٹا کون ہے؟ جھوٹا یاد رکھو، جھوٹا وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ چکا ہے. میں پوچھتا ہوں اور میرا یہ ہر بار اعلان ہوتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کس مسلک کے تھے؟ سالڈ اور بڑا مضبوط کوسچن ہے. غیر مذہبوں کے پاس بھی ہے، ہم مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا مسلک اور فرقہ کون سا تھا؟ اور یکدم سے کہتے ہو جی یہ سارے فرقوں کی نمائندگی جو ہے یہ رسول اللہ کے دین کی ہے. اور بھائی صاحب اگر دین کی نمائندگی ہے تو مسجدیں علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ بولو سبحان اللہ. بریلویوں کی مسجد علیحدہ ہے، دیوبندیوں کی علیحدہ ہے، وہابیوں کی علیحدہ ہے، اہل حدیثوں کی علیحدہ ہے. اللہ کے نبی نے اگر اس فرقہ پرستی کو قبول کیا ہے تمہارے نزدیک، اللہ کے قرآن میں سند اور سرٹیفکیٹ موجود ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے؟ کیا کہا؟ کہ آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو. تو اگر آپ نے اپنے اندر فرقہ وارانہ ایک فساد کو برپا کرنے کے لیے، امت میں نفاق ڈالنے کے لیے فرقہ پرستی کی عادت ڈالی ہوئی ہے تو ہم آپ کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ایمان والوں کو جگا کر یہ کہتے ہیں ایمان والوں تیرے نبی کا فرقہ اور تیرے نبی کا مسلک کون سا تھا؟ تو پھر اللہ کے نبی خود جواب دیتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دینوں پر اسلام غالب ہے. سارے دینوں پر اسلام غالب ہے. تو صداقت کو، ہدایت کو چھوڑ کر کون سی کتابیں پڑھو گے؟ چلو مان لیا تم نے توریت نہیں پڑھی، مان لیا تم نے زبور نہیں پڑھی، مان لیا تم نے انجیل نہیں پڑھی، قرآن تو پڑھا ہے نا. قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو.
یہ دین کی رسی کو پکڑا ہے. مسجدوں میں ہر جمعے والے دن ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے ہو, کفر کے فتوے لگاتے ہو, فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے. اور بھائی جتنے لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے وہ تو تم نے سارے کافر کر دیے ہیں. ابھی تو مسلمان مجھے پاکستان میں نظر تو کوئی نہیں آتا. بریلویوں نے دیوبندی, دیوبندیوں نے بریلوی, وہابیوں نے اہل حدیث, اہل حدیثوں نے وہابی رہے, شیعوں نے ان کو ایک دوسرے کو کافر کہنے سے کون سی اسلام کی تم دعوت دے رہے ہو؟ کون سا اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اسلام پھیلانا ہے نا تو محبت سے پھیلا, عاجزی سے پھیلا, اخلاق سے پھیلا, صبر سے پھیلا, نماز سے پھیلا, اپنی انداز تکلم سے. جو تو بات کرتا ہے, جو تیرا چہرہ ہے, حلیے تمہارے بچوں کے انگریزوں والے, ان کا گیٹ اپ انگریزوں والا, فرینچ بیئرڈ رکھ کر تم خدا کے دین کی کون سی تبلیغ کرنے چلے ہو؟ بچیوں کے پاس موبائل اور ریانی اور فارسی کے گھر میں ڈش اینٹینے اور ویڈیو اور فلمیں دیکھنی, اور پھر کہتے ہو کہ اللہ کے دین کے بڑے ماننے والے ہیں, ہمارا مسلک فلانا ہے جی, ہمارا مسلک فلانا ہے. بھائی صاحب مسلمان بھی بعد میں بنتا ہے, بندہ پہلے انسان ہونا ضروری ہے. جب انسانیت آپ کے پاس نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس انسانیت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو آپ مصطفیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جو قرآن نے کہا نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب گھبرانا اور ڈرنا کس بات سے نہیں ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. آپ نے دھڑا پکڑنا ہے. کیا پکڑنا ہے؟ دھڑا. اب میں ایک بات کرتا ہوں, دکان میں ترازو ہوتا ہے, ترکڑیاں, آج کل تو الیکٹرک بھی آ گئے ہیں کانٹے. جو پرانی ترازو ہے, ترکڑی ہے, جس سائیڈ پہ آپ کلو والا پتھر رکھتے ہیں دوسری سائیڈ پہ کیا 5 من رکھتے ہیں؟ وزن کتنا ہونا چاہیے؟ پھر کلو ہی ہونا چاہیے نا, ہے. لیکن خدا کی قسم آپ کو کتنی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کا دھڑا شیطان کی طرف زیادہ ہوگا تو بتاؤ پلڑا کون سا جھکے گا؟ شیطان والا. اگر آپ کا پلڑا مصطفیٰ والی سائیڈ پہ ہوگا تو کون سا پلڑا جھکے گا؟ تو یہی پیغام عدل ہے اور یہی پیغام مصطفیٰ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم و حب اہل بیتی. اپنی اولادوں کو ادب دو, ادب. مولوی جی کا ادب کر دیں, اور سونے میرا سچیا سونے مسلمانہ, مسجد کے مولوی صاحب کا ادب کرتے ہو, اور جو ڈاکہ مار کے پہنا دا حق کھا کے غریبوں مسکینوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کر کے حج پہ چلا جائے اس حاجی صاحب کا ادب کرتے ہو. بولو اوفر تمہاری سوچ کو ہے. اور بھائی جو بہنوں کا بیٹیوں کا حق کھا کر حج عمرہ کر کے آئے اس کا ادب کرتے ہو, اس قاری کا ادب کرتے ہو جو مصطفیٰ کا گستاخ بھی ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے اور نبی کو کہتا ہے میرے جیسا ہے, اس قاری کا ادب کرتے ہو ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ. اللہ نے فرمایا ادب سکھاؤ اپنی اولادوں کو میرا اور میری اولاد کا. بولو سبحان اللہ. 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ, 3 چیزیں. ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ وعلی تلاوت قرآن. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا تلاوت قرآن ہے. بولو سبحان اللہ. اب پیغام تو اللہ کے نبی نے دے دیا. پہلا فرمایا کہ میرا ادب سکھاؤ, دوسرا میری اولاد کا. قرآن کو سب سے آخر پہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہیے نا, اے سونے نبی آپ یہ بتائیں, آپ قرآن پہلے رکھ لیتے کیونکہ قرآن تو آپ نے اس سے لیا ہے. جو چیز اس سے لی جائے وہ وزنی ہوتی ہے, طاقت والی ہوتی ہے. اب ایک بندہ, یہ میں نے قرآن پکڑا ہے, یہ قرآن پکڑا ہے, اور میں کسی کو گالیاں دے رہا ہوں, اور وہ جس کو گالیاں دے رہا ہوں وہ مسلمان ہو,
اور وہ میری طرف دوڑ کے آئے، وہ ڈرتا ضرور ہے کہ یار اس کو کچھ بھی کہا قرآن کے لیے تو مجھے گناہ ہوگا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. یہ قرآن گر گیا تو مجھے گناہ ہوگا، گناہ ہوگا. قرآن وزنی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اوپر یہ والی چیز چڑھا لو، یہ چڑھا لو. یہ کیوں بھائی؟ یہ بھی تو کتاب ہے، اس کو پھینک دو کچھ بھی نہیں، کتاب کو پھینکو کچھ بھی نہیں. لیکن جب آپ قرآن کے ایک آیت بھی نیچے گری ہوگی، اٹھا کر اوپر اپنی چوم کی آنکھوں سے لگا کر رکھ دیں گے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ جس ہاتھ سے انہوں نے اٹھایا تھا وہ ہاتھ سونے کا تھا، اور وہ جنت میں نخلوں میں تھے. اور بھائی یہ آیت کی اتنی شان ہے، اور قرآن آیا عرش سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ. یا رسول اللہ، یہ اپنی آل کو اور اپنے آپ کو بعد میں رکھتے، قرآن پہلے رکھتے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے نبی کو اس کی آل کو چھوڑ دے قرآن کا پڑھنا معنی نہیں رکھتا. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا دل میں اتارنا وہ معنی بل بات نہیں ہے. قرآن اس وقت آپ کو لذت اور چاشنی اور وقار اور مقام اور رتبہ اور شان دیتا ہے جب ادب رسول آ جائے گا اور ادب اولاد رسول آ جائے گی. اور جب اولاد رسول سے بغض کرو گے، عداوت کرو گے، کینہ کرو گے اور کہو گے اولاد رسول، اور جی بڑی شان بتا دیں لوگ، پتہ نہیں کی کر دیں. اور بھائی ہم نے کب پڑھائی ہے رسول اللہ؟ ہم کب کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے نا؟ ہم کب کہتے ہیں؟ پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. ہائے وہ شکر الحمدللہ جاگ کے بیٹھے ہو. اور جن جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ حضور موجود ہیں، اگر نہ ہوتے تو تم پڑھتے تھے. خود کہتے ہو حضور ہیں اور حضور کے ہونے کا انکار بھی کرتے ہو، تمہاری عقلوں کے تالے لگے ہوئے ہیں. اور ان سے پوچھو ایبٹ آباد میں دو بھائی سگے آپس میں لڑے ہیں، ایک نے ایک کو قتل کر دیا. کس نے کرا؟ وہ جی شیطان ہے. جی پکی گل ہے، شیطان نے کرا ہے. وہ بچہ ایک دوڑتا ہے گاڑی کے نیچے آ گیا، کس نے؟ وہ جی یہ شیطان دی کروائی ہے ساری، یہ شیطان نے. اور کمریا لوکا پنڈی، لاہور، ملتان، گجرات، راول پنڈی، شیخوپورہ، انگلینڈ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، سپین، جتنے کوئی پیڑا کام ہوگا شیطان کراندہ. شیطان ہر جگہ موجود ہے تو رحمت للعالمین موجود نہیں ہے. رحمت للعالمین موجود نہیں ہے. تو سمجھ لو جو شیطان کے مرید ہیں ان کے لیے شیطان ہر جگہ موجود ہے، اور جو مصطفیٰ کے مرید ہیں حضور ان کے لیے ہر جگہ موجود ہیں. حضور کی موجودگی کا دل سے یقین کر لو. ادب، جب رسول اللہ کا ادب آ جاتا ہے، رسول اللہ کا ادب آ جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے سے چھوٹے کو بھی بلاتا ہے نا تو کہتا ہے آپ ذرا میری بات سنیں. تو دیکھنے والا کہتا ہے یار نکے ہی اسا آخرا آؤ گل سن نا میری ہے. کیا کہ وہ تیرے سے چھوٹا ہے، اس کو کہے ادھر آؤ نکیا گل سن. اب نکیا گل سن میں اور یہ کہ آپ میری ذرا بات سنیں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کہو یہ جو فرق آیا ہے نا یہ حضور کے ادب کی وجہ سے آیا ہے. یہ حضور کے ادب کی وجہ سے آیا ہے. امام حسن امام حسین جب وضو کر رہے تھے نا تو وضو کر کے اٹھے نا تو دیکھا کہ ایک بابا جی وضو کر رہے ہیں الٹ پلٹ. کبھی وہ سر کو دھوتے ہیں پھر پاؤں پہ آ جاتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں تو پھر ہاتھوں پہ آ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر کانوں کا مسح کرنے لگ الٹا پلٹا وضو کر. امام حسن امام حسین سید زادے دونوں پاس آئے تو کہنے لگے، امام حسن بولتے ہیں اے بابا جی. کہا جی ہم دونوں بھائی ہیں، ہمیں وضو نہیں آتا، ذرا مجھے وضو کر کے دکھائیں گے؟ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھیں ہم میں سے کون ٹھیک کرتا ہے. ہم دونوں وضو کرتے ہیں،
ہم میں سے دیکھیں کون ٹھیک کرتا ہے؟ جب دونوں سید زادوں نے وضو کیا، بابا اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا بچہ آپ دونوں ٹھیک کر رہے تھے، میں غلط کر رہا تھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعلیم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالیاں دے کے آپ راہ راست پہ لانے کی کوشش کرو، اور کسی کو کافر کے فتوے دے کر، اور کسی کو یہ کہو جی او تے جو ہے نا شرکی ہیں تے بدتی ہیں تے فلانے ہیں تو فلانے ہیں، اور پائی اپنی محنت پہ تو لگا رہے. عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے جس میں وہ مجنوں تھا نا، وہ دیوانہ وار گزر رہا تھا، بڑی سپیڈ میں جا رہا تھا. اس کو پہلے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا تو لیلا کے گھر کے نقشے بنا رہا تھا، لیلا کے گھر کے نقشے بنا رہا تھا. نقشے بناتے بناتے یکدم اٹھا تو دیکھا وہ مجنوں دوڑتا ہوا، مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور مجنوں نے سپیڈ ماری، آگے سے نکل گیا تو مولوی صاحب نے نماز توڑ دی. بولا سبحان اللہ. کیا کی؟ نماز توڑ دی. اور مقتدی نہیں دوڑے، مولوی صاحب کی سپیڈ سب سے زیادہ تیز تھی. دوڑ کے جا کے پکڑ لیا اس کو، مجنوں کو پکڑ کے ایک تھپڑ مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا. جب تھپڑ مارتے رہے نا تو مجنوں ایک دم ہوش میں تو نہیں آیا، کیونکہ اس کو عشق لگا تھا مخلوق کا، ابھی خالق کا عشق شامل نہیں تھا. بولا سبحان اللہ. ابھی خالق کا عشق شامل نہیں تھا، مخلوق کا عشق تھا. اب وہ اس میں اتنا مدغم تھا، اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ جب اس کو 5-7 تھپڑ لگے نا تب وہ ہوش میں آیا. اس نے کہا بھائی مجھے کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا بھائی تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. کیا غلطی کی ہے بھائی؟ اس نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے اور تو ہماری نماز کے آگے سے گزر گیا. مجنوں کہنے لگا یہ نماز ہوتی کس کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی. اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا. اس نے کہا واہ وہ کدھر ہوتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے اشارہ کیا آسمان پہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ دیکھو گے. بولو سبحان اللہ. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو وہ اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ وہ اوپر ہے. تو وہ مجنوں نے اوپر کی طرف منہ کر کے کہا واہ کریم پروردگار، میں تیری بنائی ہوئی ایک مخلوق کا اتنا گرویدہ تھا، اتنا میں مدغم تھا اس کے عشق میں کہ مجھے یہ سارے نظر نہیں آئے، مجھے کائنات نہیں نظر آتی تھی سوائے اس کا چہرہ نظر آتا تھا. اے اللہ کریم، یہ کیسے بندے ہیں جن کو میں نظر آ گیا، تیری عبادت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو دنیا کو مت دیکھو کہ اس نے ہاتھ ادھر باندھے ہیں یا ادھر باندھے ہیں، ٹانگیں کھولی ہیں یا جوڑی ہیں، ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے یا نیچے ہے، کوئی ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی درود پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. بات یہ ہے پہلا ایمان یہ رکھو، ادبوا اولادکم وعلی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ. نبی اور آل نبی کا ادب آ جائے تو پھر ساری عبادتیں تیری مقبول ہو جائیں گی.